تشیع حضرات کے موقع کے مطابق کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اعلیٰ ہستیاں یہ 12 ائمہ ہیں. ایسا ہی اللہ یار صاحب. جی سر بالکل یہ اس افضلیت اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک دلیل یہی ہے، ایک انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کے کتب سے ثابت کرتے ہیں. بھائی سن لو، دلیل مانگا ہے، دلیل آپ کے کتب سے مانگے، ہماری کتب سے مانگتے ہیں ہم. آپ سن لینا، اگر دلیل مانگتے ہیں تو سن لو، دلیل نہیں مانگتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل. ہارون علیہ السلام بھائی سن لو نا، سن لو تم دلیل سن لو، پھر اگر دلیل غلط ہے تو کہہ دینا کہ اس میں یہاں پہ خدشہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں شریک تھے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فضائل کی ایک وجہ ہوتی ہے علم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا؟ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، اور عالم اور عالم برابر نہیں ہے. ایک شخص بیشتر جانتا ہے، اس کا مقام بلند ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ جس کا علم جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے شریک ہے. فضیلت کے کیونکہ قرآن نے فرمایا واشرکوا فی امری، فضیلت کا ایک معیار کیا ہے؟ علم ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شریک ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا واشرکوا فی امری، علم کا شریک ہے ہارون. اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. بس اور ہارون موسیٰ کے علم کا شریک ہے، علم میں مساوی ہے. تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم الانبیاء کے علم میں شریک ہے. اب مجھے بتاؤ، خاتم الانبیاء کا علم اوسع ہے، عالم ہے، افضل ہے، یا آدم علیہ السلام کا، یا ابراہیم کا، یا موسیٰ کا، عیسیٰ کا؟ کون عالم؟ خاتم افضل ہے. حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، تمام انبیاء سے عالم ہے، تمام انبیاء سے عالم ہے، تمام انبیاء سے. تو پتہ چلا کہ جو ان کے علم کا شریک ہے وہ تمام انبیاء سے عالم ہے، تمام انبیاء. تو ان کی افضلیت ثابت ہوگی تمام انبیاء پر. اور جب یہ ثابت ہوگی تو ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں کہ 12 امام علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے مساوی. تو یہ اور اس طرح کے نصوص ہمارے پاس بہت ہیں کہ 12 امام ملائکہ سے افضل ہیں، 12 امام انبیاء سے افضل ہیں، نصوص بہت زیادہ. تو الحمدللہ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے کتب سے اور قرآن مجید سے ثابت کر دیا. اور بولو. تو یہ جو ائمہ ہیں یہ علم کی وجہ سے افضل ہیں، یا یہ مسئلہ جو ان کے پاس منصب امامت ہے، اس امامت کے منصب کی وجہ سے افضل ہے؟ سب لحاظ علم سے بھی افضل ہیں، علم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں. اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے، اس لحاظ سے بھی افضل. سب سے زیادہ ان کا تقویٰ ہے، اس لحاظ سے بھی افضل ہے. سب سے زیادہ اللہ کے خلوص کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے، اس سے بھی لحاظ سے بھی افضل ہے. سب سے زیادہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں، اور صحیح حدیث ہے. اے اللہ سب سے تیرا جو پیارا بندہ ہے، ہاں سب سے پیارا جو ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو لے کے آ تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. کون آیا تھا؟ اللہ چاہتا. اللہ کے بہت آسان تھا. حضرت خضر علیہ السلام تھے، اس کو لے کے آتے. موسیٰ بن عمران کو لیتے، عیسیٰ کو لیتے. بھائی چپ کرو. 12 امام آپ سن لیں آپ تو آپ بھاگنے کے چکر میں. اچھا آپ کہتے ہیں 12 اماموں کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا. آپ ایک ایسے شخص کو اب بھائی صاحب اس طرح بات نہیں ہوتی. علامہ صاحب جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے نا، بھاگنے والی بات کوئی نہیں. آپ خود کہیں گے بابا صاحب ٹائم کا سب کا، اور بندے بھی ہیں. بھاگنے والی بات کوئی نہیں. یہ آپ نے کیوں کہا کہ کیا یہ بھاگنے کی بات ہے؟ بھاگنے کے چکر میں لائٹ چلی گئی، روشنی. بھائی مجھے جب بات نہیں کرنے دے رہے، چل آپ نہیں بھاگ رہے، لیکن مجھے بات آپ سوال کرتے ہیں. لائٹ لگا کے بات کرو. آپ کے آپریٹر کو پہلے کہا تھا ہمارے پاس اوکے سوال کر رہے ہیں تو جواب سن لو نا. جو شخص سوال کرتا ہے اس کا جواب سن بھی لیتا ہے. مانگ ہی نہیں رہے آپ، یار من دلائل نہیں مانگ رہا. آپ یہ کہہ کہ ہم افضل مانتے ہیں، میں نے آپ کو دلائل نہیں مانگ رہا. کیا آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ سے بتائیں کہ آپ افضل مانتے ہیں. اوکے سوال کرو، پھر سوال کرو. میں 10 منٹ تک آپ کی خدمت میں ہوں، پھر دوسروں کو لوں گا، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ، جتنے سوال کرنا کر لو. نہیں آپ بھاگنے کے چکر میں اوکے میں بھاگ رہا ہوں ٹھیک ہے، بھاگ رہا ہوں جو بھی ہے. آپ تم سوال کرو، 10 منٹ تک میں آپ کی خدمت میں. اپنا سوال جو نا میں اس پہ آتا ہوں. ابھی باتیں اور کچھ کرنی تھی. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آئمہ اثنا عشر دیکھیں، آئمہ اثنا عشر جب آپ یہاں نبیوں سے افضل ہیں، تو اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ حضرت خاتون جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا یہ افضل ہیں یا آئمہ اثنا عشر جو 12 آئمہ یہ افضل ہیں؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، پہلی بات میں عرض کروں، میں حدیث طاہر کے مطابق جواب دو ٹوک جواب بھائی سن لو. دو ٹوک جواب
ओ भाई सुन लो, ये है संगा जी ड्रामा है। आप लोग पहले मैं- हैं लोगों को, फिर कहते हैं ये भागने के चक्कर में, फिर कहते हैं 10 मिनट आपके पास है, आप चले जाएं। अरे भाई इस तरह नहीं होता, फिर मौजू का भी नहीं पता होता किस मौजू के बाद आप इस मौजू भी कोई मौजू ऐसा होता है फिर उस पर बात नहीं करनी होती। अब आप ये सवाल बताइए करते कि हैं भाई। ज्यादा खत्म नहीं सवाल करते हैं तो जवाब सुन लो, सवाल करते हैं तो सुन लो, सवाल करते हैं तो जवाब सुन लो। पहले मैं एक जुमला हदीस तैर के मुताबिक अर्ज करूं, फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं। हदीस तैर ये था, अल्लाहुम्मा इतीनी बिअहब्ब खल्क़िका इलैका याकुल माई हाज़ा तैर। ए अल्लाह, तेरा जो सबसे प्यारा है, अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे प्यारा बंदा है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हदीस फरीक़ैन के नजदीक सही है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सब मुस्लिमीन से ज्यादा अल्लाह के नजदीक प्यारा है। अल्लाह प्यार नहीं करता बिला वजह किसी की शक्ल सूरत के लिए, अल्लाह ताला प्यार करता है उसके तकवा के लिए, उसके इल्म के लिए, उसके खुलूस के लिए, भले उसके इस्लाम से वफा के लिए, उसके इल्म के लिए। ये चीजें जो है मोहब्बत के मयार है अल्लाह के शरीयत में। तो साबित हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सब पे अफजल। अब ये इनका सवाल यह है कि सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल हैं या बकी आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आपकी खिदमत में अर्ज यह है कि हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के हुज्जत हैं, लेकिन वो इमाम नहीं है, क्योंकि इमामत एक ऐसा मनसब है कि इमाम को कत्ल करना पड़ता है, इमाम को तलवार उठाना पड़ता है, इमाम को मैदान जंग में अगर जरूरत पड़े दाखिल होना पड़ता है, इमाम को हद जारी करना होता है, इमाम ने जानी पे कोड़े बरसाने होते हैं, इमाम ने चोर का हाथ काटना होता है। और ये ऐसे मकामात हैं। आप लोगों का तो सीरा ये तारीख यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग जमल में जो कमांडर आई थी वो आपको पता है, लेकिन ये औरत के लिए नहीं, ये चीजें खातून के लिए नहीं ये चीज। तो इसलिए हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम नहीं है, लेकिन इल्म में, इस्मत में, इबादत में अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम जैसे। तो मेरे पास जो दलाइल हैं ये हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से अफजल है, लेकिन बकिया अइम्मा अलैहिस्सलाम उनमें से वो अफजल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, और हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से अफजल हैं। अब सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा उनके फर्जंदों में इसमें मैं क़ज़ावत नहीं करता, इसमें मैं मुतवक्किफ हूं। चलो मैंने यही पूछना था कि अगर सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को आप अफजल कहते हैं, आइम्मा तो चलो अफजल हुए, मसला ये मनसब इमामत की वजह से अल्लाह ने उनको मनसब इमामत अता फरमाया है। तो सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को आप किस बुनियाद पे अफजल इमामत के सिलसिले में, उन पर तो मनसब इमामत है, इमाम आइम्मा तो नबियों से अफजल हैं, आपने नबियों और रसूलों से अफजल कर दिया उनको। सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कौन से अफजल कहते कर रहे हैं? ये तो रसूलों नबियों से भी ऊपर आप मतलब ठपा रहे हैं। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लौलम यखुल्क़िल्लाहु अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लम यकुन लिफातिमा कुफुवन मिन आदम फमा दूनह, मिन आदम इला मा दूनह। ये शिया कुतुब में बड़ी पड़ी है कि अगर अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को खल्क नहीं कर क्या होता, क्योंकि मर्द और जन में शौहर में किफायत की जरूरत, यानी मर्द जो है मुनासिब होनी चाहिए उस खातून के लिए। मर्द शौहर अफजल हो सकता है, लेकिन आप किसी औरत को जो मोमिना, भाई चुप करो, और भाई चुप करो, तुम बात करने दो ना, सवाल करते हो तो सुन ले, आप सुन ले प्लीज। आपने सवाल किया ना, सुन ले, एक सवाल किया तो सुन ले। मैं हदीस का तर्जुमा करूं, आपको समझ आई, लोगों को नहीं समझ आई। अगर कोई औरत है मसलन उसकी ईमान कम है, इल्म कम है, वो अपने से आला से शादी करे, ये जायज है, ये हो सकता है। मसलन तकवा आदमी कम तकवा औरत से शादी करे, ठीक है ना, लेकिन इस तरह नहीं है कि एक औरत अच्छी है, सालिहा है, उसकी आप फराज शराबी फासिद से उसकी शादी करो, उस पर जुल्म है, ठीक है ना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खल्क न किया होता तो आदम से लेकर जितने अनबिया गुजरे हैं, जितने खुलफा गुजरे हैं, खुलफाउल्लाह गुजरे, जितने औसिया सालिहीन गुजरे, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कुफू कोई नहीं हो, क़यामत तक कोई कुफू ना हो। तो हम क्यों हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अनबिया पे अफजल समझते हैं? इसलिए वाज़ेह बात है, ये हदीस सरी है। इसके अलावा आये तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये पंजतन पाक के लिए, बल्कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए हमारे हदीस में मुतवातिर। सुन ले भाई, सुन ले, आपने दलील तलब किया ना, सुन लो। नहीं ओ भाई, तरतीब नुज़ूल तुम्हारे पास तो है नहीं, तरतीब नुज़ूल जुमला मोतरज़ा कुरान में बहुत है, जुमला मोतरज़ा कुरान में बहुत। जुमला मोतरज़ा उसको बोलते हैं कि एक कलाम के दरमियान एक अजनबी कलाम को लाया जाए, अजनबी कलाम जो माक़बल से उसका ताल्लुक ना, उसको बोलते हैं जुमला मोतरज़ा, कुरान में बहुत। अच्छा, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत है, जो इस्मत पैगंबर की वही इस्मत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्मत है वो फौक़ इस्मत आदम है, फौक़ इस्मत इब्राहीम है। उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इस्मत नहीं है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस्मत है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस्मत है, नहीं, हमारे पैगंबर उनसे अफजल है। तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्मत में मुसावी है, बिनस आयत है, इसके मुसावी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसावी, इसलिए उनकी इस्मत तमाम अनबिया से। और बोलो, पता चल गया क्या आप दलाइल, अल्लाह यार साहब, ये कोई दलाइल नहीं है,
یہ دلیل نہیں ہے. قرآن کی آیت ان کے لیے دلیل نہیں ہے. بھائی قرآن کیا کیوں دلیل نہیں ہے؟ قرآن کیا ہے؟ بنا رہے وہ نص ہے ہی نہیں بھائی، وہ نص آپ اتنا بڑا نبیوں سے افضل بنا رہے ہیں اور آیت وہ پیش کر رہے ہیں جو امت المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں ایک دکھاؤ نا، ایک حدیث دکھاؤ ہمیں اپنی کتب سے کہ یہ ازواج کے لیے نازل ہے. شان نزول دکھاؤ کوئی. کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، وہ دکھا دیں گے. قرآن میں او بھائی العدول من الخطاب نہیں ہے. قرآن میں، قرآن میں العدول من الخطاب آپ نہیں ہے. کتاب والی بات اردو میں وہ بات، اب آپ اس کا حوالہ آپ سے حوالے مانگتا کون ہے؟ آپ مجھے آپ بات کو بنا وجہ تو لیتے، جو بات مانتے ہی ہم پوچھتے ہی نہیں آپ سے، جس کا سوال نہیں کرتے وہ آپ ہمیں بنا وجہ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ازواج کے لیے آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں کہتے، حدیث کی ضرورت نہیں. حدیث کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، تو آپ کا دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، وہ قرآن آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ سن لو، یہ سن لو، یہ کتاب الاتقان سیوطی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول. یہاں پر فی وجوہ مخاطباتی، قرآن مجید کے وجوہ مخاطبات، اس میں ملاحظہ فرمائیے. وجوہ مخاطبات میں یہ ہے میرے محترم ناظرین، الرابع والعشرون ثم السادس والعشرون، سادس والعشرون 26واں وجہ خطاب یہ ہے، خطاب الشخص ثم العدول الى غیری. ایک ہی آیت میں خطاب الشخص ثم العدول الى غیری، یہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر عدول کر جاتا ہے دوسرے شخص کی طرف. علامہ صاحب ازواج سے پہلے خطاب ہے، ازواج سے بعد میں خطاب ہے، لیکن بیچ میں اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ سیاق و سباق سے ثابت نہیں کر سکتے بالخصوص یہ کہ ترتیب، یہ ترتیب نزول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا چلے آپ مطلب یہ ترتیب نزول اگر نہیں ہے تو یہ ترتیب لگائی کس نے؟ صحابہ نے لگائی. کس نے لگائی؟ صحابہ جنہوں نے جمع کیا انہوں نے لگائی. صحابہ نے لگائی. آپ کو پتہ ہی نہیں تو صحابہ نے جمع کیا. بالکل نہیں، قرآن پاک صحابہ نے جمع کیا ہے. جی بالکل، یہ قرآن صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے. جی بالکل. واللہ یار صاحب اگر یہ صحابہ کا جمع ہوا قرآن پاک سے، صحابہ کو آپ کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا قرآن آپ نے کیوں تھاما ہوا بھائی؟ یہ قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے نا. قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے مولوی. قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحابہ کی کتاب ہے. ہم نے نہیں کہا کہ قرآن صحابہ نے نازل کیا، ہم نے قرآن اللہ پہ کہ نازل کتاب ہے، پیغمبر کی کتاب ہے، جمع و ترتیب صحابہ کیا، اس لیے کہتے ہیں ترتیب حجت نہیں ہے. یہ میری کوئی بدعتی بات نہیں ہے بھائی، یہ کوئی بدعتی بات نہیں ہے کہ ترتیب نزول یہ ترتیب جمع جو ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی وہ ہے نا، اپنے صحیح مدرسے میں آپ بالکل جمع صحابہ نے کیا، بالکل جمع صحابہ نے کیا. ظلم ہو گیا، صحابہ نے جمع کیا، قرآن صحابہ نے جمع کیا. یہ ترتیب صحابہ نے لگائی ہے. اوکے 10 منٹ آپ کے ختم ہے مشکور صاحب، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں تیاری کرو. نہیں میں نے لگائی ہے. کس نے لگائی؟ قرآن میں نے لگائی ہے. نہیں میں نے لگائی، میں نے جمع کیا، میں نے لگائی ہے. نہیں میں نے لگائی ہے. امریکہ نے کیا، کس نے کیا بھائی؟ بات یہ اگر صحابہ نے لگائی ہے ترتیب، تو یہ ترتیب لگانا صحابہ کی ذمہ داری تھی. ذمہ داری کس کی؟ یا اللہ کرتا جمع، وہ آپ اپنے دین سے پوچھو نا. بھائی یہ کام تو ان کا ہے، یہ صحابہ نے کیوں کام کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جن کا کرنے والا کام ہے یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا آپ کی خدمت میں آپ کے مختصر جواب دیتا ہوں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا. جواب سن لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وفات سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا. عرض تو سنو نا بھائی، عرض سنو مولوی صاحب. اچھا خدا حافظ. آپ آف لائن جو ہے آخری سوال جواب ہے، اس کے بعد سوال جواب نہیں آپ سے. اس میں 2 مسلک ہیں، ایک شیعوں کا مسلک ہے وہ جمع قرآن میں، ایک شیعوں کا مسلک ہے، ایک مخالفین کا مسلک ہے، آپ لوگوں کا مسلک ہے. میں دونوں مسلک بتا دیتا ہوں، شیعوں کا مسلک بھی بتاتا ہوں، آپ لوگوں کا مسلک بتا دیتا ہوں. اور اس میں بعض مشترکات بھی ہیں اور بعض میں افتراقات بھی ہیں. جو شیعوں جس بات میں متمایز ہیں وہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ادھورا نہیں چھوڑا، قرآن بھی ویسے چھوڑ کے نہیں چلے گئے. انہوں نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے وصی، تم میرے خلیفہ ہو. یہ میں حدیث بار بار دکھا چکا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا یہ قرآن پڑھی ہے، یہ میرے بستر کے پیچھے، بستر کے نیچے نہیں، بستر کے اس طرف پڑھی ہے، اوراق میں لکھی ہیں. یہود نے تورات کو ضائع کیا، بنی اسرائیل نے اللہ کی وحی کو ضائع کیا. تم مسلمان اس کو ضائع نہ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو جمع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی، اپنے جانشین کو یہ ذمہ داری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو انہوں نے قرآن جمع کیا. اب اتنا جو حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ شیعہ کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں. مخالفین کے کتب میں اب جو شیعہ اور دونوں اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور ترتیب نزول پر جمع کیا. یہ احادیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سیوطی میں الاتقان میں اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا اور وہ جمع ترتیب نزول پر تھا. پھر
صحابہ کے کتب میں جب مخالفین کے کتب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قرآن کہاں چلا گیا. پھر اس کا ذکر ہے کہ ابو بکر عمر نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع. پھر زید بن ثابت نے جمع کیا ابو بکر عمر کے زمانے میں. پھر عثمان کے زمانے میں پھر عثمان نے کہا زید بن ثابت تم دوبارہ قرآن جمع کرو. پھر اس نے دوبارہ جمع کیا اور باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا. ٹھیک ہے. ہمارے مذہب کے مطابق میرے محترم بھائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا نہیں چھوڑا. امیر المومنین السلام کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو. آپ کے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کیا قرآن جمع ہونی چاہیے, ایسے چلے گئے, بس ختم بات, ادھورا چھوڑ دیا. امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا آپ کے مذہب میں, آپ کی روایت میں موجود ہے, لیکن وہ قرآن کہاں گیا ہے وہ ساکت ہے, بالکل نہیں کہتے. کیوں اس قرآن کو کیا ہوا؟ پھر ابو بکر عمر نے کیوں قرآن جمع کیا جب انہوں نے جمع کیا؟ پھر جب ابو بکر عمر نے جمع کیا تو عثمان کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر عثمان نے وہ قرآن بقیہ قرآن کیوں جلا دی؟ بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے. وہ آپ جو تان ہم کو دے رہے ہیں نا کہ پیغمبر چلے گئے ایسے ہی صحابہ نے جمع کیا, وہ تان آپ کے مذہب پہ ہے, ہمارے مذہب میں نہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, خدا حافظ. ایسا نہ کرے. ایک منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے, دوسرے مولوی حضرات منتظر ہیں, علماء منتظر ہیں, ان سے گفتگو کرنی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ قرآن پاک پتہ نہیں کہاں گیا, جو مولا علی نے جمع کیا وہ کہاں گیا؟ تو یہی مسئلہ ہے, اگر مولا علی نے جمع کیا تو اصل قرآن تو وہی جو مولا علی نے جمع کیا, تو وہ مولا علی ابو بکر عمر سے پوچھنے وہ کہاں گیا, تو وہ آپ کی کتب میں موجود ہے, وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے, آپ کی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے جمع کیا. آپ کا وقت ختم ہے, آپ کا سوال سر انکوں پر, میں اس سے مزید آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. بہت تھینک یو سر, شکریہ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. آپ خود بلاتے ہو بھائی, آپ خود بلا, ایک میری بات سنا میرے بھائی. وہ قرآن پاک جو حضرت مولا علی جمع کیا وہ ہمیں بے شک نہ دیتے, ہمیں محروم رکھتے, اولاد کو دے جاتے, اماموں کو دے جاتے, وہ آگے چپتا سے آپ شیعوں کو دے جاتے, آپ سچے جو شیعہ ہیں آپ کو دے جاتے, آپ کے پاس تو کم از کم قرآن پاک ہوتا. ائمہ نے کام کیا کیا جن کا کام ہی نہیں ہے قرآن جمع کرنا؟ بس اس بات کا جواب ہم بہت دے چکے ہیں بھائی, قرآن کے مطابق جس بات کو تھینک یو سر, آپ جواب سن لو. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ قرآن کہاں گیا ہے؟ وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے, وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. وہ شیعہ اور مخالفین دونوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جمع کیا. تو وہ قرآن کہاں گیا ہے؟ آپ خود کہتے ہو کہ عثمان نے سارے قرآن جلا دیے, تو پھر عثمان سے پوچھنا کہ تم نے کیوں جلا. جو قرآن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے, تم نے کیوں اس کو جلا دیا؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے عقیدے کے مطابق عموم میں تو یہی ہے کہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا, اپنے قرآن کے علاوہ سب کو جلا دیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا ذمہ دار عثمان ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس قرآن کو جلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو ظاہر کیا, صحابہ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے, اس کو اٹھاؤ. صحابہ نے کہا میں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے اس وقت تک جب میرا بیٹا امام زمان علیہ السلام ظہور نہ فرمائے. وہ یہ ہے میرے بھائی. لیکن موضوع ہماری یہ باتیں جو آپ نکال رہے ہیں نا, آپ کی مرضی, ہم ادھر آپ گپ شپ کے لیے آپ کو نہیں بلاتے ہیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں یہاں پہ موضوع ہے مناظرہ جو ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. اگر تیاری نہیں ہے نکل جاؤ, تیاری ہے تو آ کے آ جاؤ, بات کرو, ختم بات. تیاری جب ہے ہی نہیں ہے کیوں آ جاتے؟